الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کافروں کے بارے میں آخرت کے احوال بیان کیے کہ مومن لوگ جو ہوں گے ان کے لیے نیکی ہوگی، جنت ہوگی، دیدار الہی ہوگا اور ان کے چہروں پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ رسوائی ہوگی، اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ جس طرح راتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کی سیاہی کو اکٹھا کیا جائے، اس طرح ان کے چہروں کے اوپر سیاہی چھا چکی ہوگی، اور یہ ساتھی آگ کے ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ کل آخر آیت کے اندر چونکہ تخویف اخروی تھی، قیامت کا اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا اور وہ بھی کافروں کا، اور اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم من اللہ من عاصم، کہ ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے اللہ سے کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اب اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایک ذہن کے اندر ایک شبہ کا ازالہ کریں گے کہ جو دنیا میں یہ لیے پھرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، جتنے مرضی گناہگار ہیں ہم، قیامت والے دن ہم جن کی باتیں کرتے ہیں، انبیاء کی، اولیاء کی، بزرگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، قیامت والے دن یہ ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے، یہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ اس بھول کے اندر نہ رہنا کہ یہ میرے سامنے بولیں گے، سفارش کریں گے، بلکہ جو بھی تم نے دنیا کے اندر ان کی باتیں کی ہوں گی، ان کو غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں پکارا ہوگا، یہ قیامت والے دن اس کا انکار کر دیں گے۔ انکار تو دور کی بات، لا علمی کا اظہار کر دے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی ترجمہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمیعا ان سب کے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، مکانکم ٹھہرو تم اپنی جگہوں پر، مکانکم ٹھہرو تم اپنی جگہوں پر، انتم تم اپنی جگہوں پر ٹھہرو، وشرکاؤکم اور تمہارے شرکا بھی، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے تھے نا، غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں پکارتے تھے، وہ بھی ٹھہرو، تم بھی ٹھہرو یہاں پہ۔ ابھی مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سورۃ صافات کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان کیا ہے
کہ قیامت کا جب دن ہوگا میرے علاوہ جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہوگی اور جو اتباع کرنے والے ہوں گے متبوعین، یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دیں گے۔ پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون بیان کیا کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ان کے شریکوں کو اور جن کی جو عبادت کرنے والے ہوتے تھے میرے علاوہ کسی اور کی، کسی نبی ولی کی، کسی پیر فقیر گدی نشین کی، جو بھی عبادت کرنے والے ہوں گے ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، اور شرک کرنے والوں کو بھی ہم کہیں گے تم بھی اپنی جگہ ٹھہرو، اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی کہیں گے کہ تم بھی اپنی جگہ پہ کیا ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ پھر فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے، بس ہم پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں پھوٹ کے، یا تو یہ پھوٹ مطلب ہے کہ شرکاء کو الگ کر دیں گے، اور جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ یعنی جن کی عبادت کی، معبود جن کو بنایا گیا اللہ کے علاوہ ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے معبود بنائے عبادت کی ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ یا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تو یہ پیر بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، بڑی محبتیں ہوتی ہیں، جب غیر اللہ کی یہ پوجا پاٹ کرنے والے بڑی محبتیں ہوتی ہیں، بڑا پیار ہوتا ہے، قیامت والے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جس طرح سورۃ اعراف کے اندر بھی یہی مضمون آیا کہ جب جہنم کے اندر داخل ہوں گے ظالم ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں ڈالتے ہوئے داخل ہوں گے، وہ کہے گا تیرے اوپر لعنت ہے، وہ کہے گا تیرے اوپر، پیر مرید کو لعنت بھیجے گا اور مرید پیر کو لعنت بھیجے گا، آپس کے اندر ان کے دشمنی اللہ تعالیٰ۔ اور اہل ایمان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو بغض ہوگا، جو کینہ ہوگا، اس کو کیا کر لیں گے، نکال لیں گے، اور بغیر صاف ستھرے دل کر کے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ اپنی جگہ پہ ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے۔ آگے بات سنو جی، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے شرکاء سے مراد جن کو دنیا کے اندر معبود بنایا گیا، کہیں گے ان کے شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم ہماری عبادتیں کرتے۔ کہاں پہ؟ فی الدنیا، کہاں پہ؟ دنیا کے اندر تم ہماری عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بس کافی ہے اللہ عذر گواہی دینے کے، بیننا درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے، ان کننا عن عبادتکم نہیں تھے ہم تمہاری عبادتوں سے، لغافلین البتہ بے خبر، البتہ غافل، ہمیں کچھ نہیں پتا تم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے سارے کے سارے۔ اچھا اب ایک بات سمجھنی ہے چھوٹی سی، یہ آیت کے اندر آئے نا وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، کہیں گے ان کے شرکاء، اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں؟ سمجھو، مفسرین نے یہاں پہ ایک عبارت لکھی ہے وَحِينَئِذٍ فَالْأَظْهَرُ أَن يُرَادَ بِالشُّرَكَاءِ جَمِيعُ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ تَعَالَى، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کے سوا ساری چیزیں دنیا کے اندر جس کی عبادت کی گئی، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر ساری چیزیں مراد ہے شرکاء سے، جن کی کیا کی گئی، عبادت کی گئی، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اولیاء ہو، چاہے وہ ملائکہ ہو، جنات ہو، نوری ہو، ناری ہو، عرشی ہو، خاکی ہو، سارے جو بھی لوگ اللہ کے علاوہ جن کو معبود بنایا گیا ہے، بت ہو، اصنام ہو، جن کو بھی معبود بنایا گیا، وہ سارے کے سارے یہ وقال شرکاؤہم کے اندر مراد ہے۔ اگلی بھی عبارت ہے من ذوی العقول وغیرہم، چاہے وہ ذوی العقول ہو چاہے وہ غیر ذوی العقول ہو۔ ذوی العقول کا مطلب چاہے وہ عقل والی چیز ہو یا بے عقل چیز ہو، ساری اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے دربار میں اکٹھا کر لے گا۔ غیر ذوی العقول جو جن کو عقل نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی نے کسی بے جان چیز کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زبان دے دیں گے، ہاں بھی بول، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر کیا ہے، قادر ہے۔ اچھا آگے مفسرین فرماتے ہیں وَالْكُلُّ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ کے اس لفظ کے اندر سارے شامل ہیں۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ کے اس لفظ کے اندر
سارے شامل ہیں، نبی ولی الگ نہیں ہے، بلکہ شرکاؤہم کے اندر جن کی اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر عبادت کی گئی سارے اس کے اندر مراد ہیں۔ اور وہ کیا کہیں گے اللہ کے سامنے؟ کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ہم بے خبر تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، بلکہ اپنے وہ جو سامنے جو عبادت کرنے والے تھے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو مخاطب کر کے کہیں کہ تم ہماری باتیں نہیں کرتے تھے، ہم تمہاری باتوں سے کیا تھے؟ غافل تھے، بے خبر تھے۔ آج تو لوگوں نے، مولویوں نے پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں نا اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو۔ کئیوں نے کہا کہ پیر جو ہوتا ہے مرنے کے بعد اپنے مریدوں کے سارے حالات کو جانتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی ولی جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو موت آتی نہیں ہے، کسی نے کہا ولی اللہ مردے نہیں، کسی نے کہا نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کے سارے احوال خبرگیری رکھتا ہے دنیا سے جانے کے بعد، کوئی کہتا ہے نبی ہر وقت اپنی امت کے ایک ایک فرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کا جواب اسی ایک سطر کے اندر دے دیا ہے، ساری چیزوں کا جواب، ساری باتوں کا جواب اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، نہیں تھے ہم تمہاری عبادتوں سے البتہ بے خبر تھے۔ لغافلین کے اندر ساری باتوں کی کیا آ گئی ہے؟ تردید آ گئی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی علم غیب جانتے ہیں، اللہ نے ان کی بات کی بھی یہ کیا کر دی ہے؟ تردید کر دی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر والا دیکھتا ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر ان کی بات کی بھی کیا کر دی؟ تردید کر دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی قبر کے اوپر اگر چڑی بیٹھ جائے، چڑا بیٹھ جائے تو ولی کو پتہ ہوتا ہے میری قبر کے اوپر کیا بیٹھا ہے، میری قبر کے اوپر عورت آ جائے، مرد آ جائے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مذکر آیا مؤنث آیا۔ اللہ نے اس بات کے اندر تردید کر دی، سب بکواس کرتے ہیں۔ لغافلین، وہ کیا تھے؟ البتہ بے خبر تھے، انہیں کچھ نہیں پتا مرنے کے بعد ہمارے سے کیا ہوا کیا نہیں، کون قبر پہ آیا کون نہیں آیا، یا اللہ پاک ہم غافل تھے یہ سارے کے سارے۔ سمجھ آئی ہے؟ اور سورۃ نحل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ وہاں دیکھنا اللہ فرمائیں گے جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں اموات غیر احیاء۔ کیا فرمایا؟ اموات غیر احیاء۔ اموات کسے کہتے ہیں؟ میت کی جمع، اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ وہاں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ سمجھی؟ اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کی ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ لگی ہوئی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ ہمارے پیر کی ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ لگی ہوئی ہے۔ ابھی فی الحال یہ کہ تفسیر سمجھ لو، پھر میں اسی مضمون کی 3-4 آیتیں آپ کو اور قرآن پاک سے انشاءاللہ سنانے والا ہوں۔ یہ جو جواب دیں گے وہ سارے کے سارے انبیاء، اولیاء، جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی دنیا کے اندر، یہ جواب کیوں ہوگا؟ اچھا جواب پہ غور کرو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم البتہ کیا تھے؟ بے خبر تھے، غافل تھے۔ جواب بھی بڑا زبردست اور بڑا جامع معنی جواب دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشرک انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے معبود کے متعلق 2 نظریے رکھتا ہے۔ کتنے نظریے؟ 2 نظریے۔ پہلی بات کہ میں جس بزرگ کی عبادت کر رہا ہوں اس کو علم ہے سارا، ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں جس کی نظر نیاز دے رہا ہوں اس کو سارا علم ہے، اس کی قبر کے اوپر میں آ جا رہا ہوں، مہینے میں کتنی حاضری میری لگ رہی ہے، ہفتے میں کتنی حاضری لگ رہی ہے، کس ہفتے میں غائب رہا، میلے کے اوپر میں گیا، اس کے اوپر گیا یا نہیں گیا، میں نے کتنی دیگیں دی، میرا سارا پیر میری باتوں کو کیا کر رہا ہے؟ جانتا ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ ایک نظریہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نظریہ کہ بزرگ اور اللہ میری اس عبادت کے اوپر راضی ہے۔ میں نے اللہ کا کیوں لفظ لیا ہے؟ بزرگ اور اللہ میری اس عبادت کے اوپر راضی ہے۔ ہر دور کے مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ، جس ہستی کی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ نے مجھے خود حکم دیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مجھے خود کہا ہے، اللہ نے خود کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری ان بزرگ ہستیوں کی تعظیم کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ مشرک کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ بزرگ اور اللہ میری اس عبادت کے اوپر، میرے اس فعل کے اوپر کیا ہے؟ راضی۔ بزرگ اللہ میری اس نظر و نیاز کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 تو اللہ نے ان کا اعلان بھی وہی نقل کیا ہے۔ تردید کی کس کی؟ علم غیب کی۔
کس کی تردید کی؟ علم غیب کی، کہ اے مشرک، اے قبر کے پھیرے دینے والے، تو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ بزرگوں کو میری پکار کا علم ہے، بزرگوں کو میری ہر حرکت کا علم ہے، بزرگوں کو میری نظر نیاز کا علم ہے؟ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ دیکھ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری عبادتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں، بیزار، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں وہ یہ شرکیہ کفریہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ بزرگ اور اللہ راضی ہیں اور وہ اس کے اوپر مجھے ثواب دینے کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے سورۃ سبا کے اندر ہے، اسی عقیدے کی رد کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن فرشتوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ فرشتوں کی بھی عبادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا، آئے گا آگے انشاءاللہ سورۃ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غالباً کہ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کی بھی الگ مجلس لگے گی۔ اللہ نے سورۃ سبا کے اندر فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس دن ہم جمع کریں گے سب کو، پھر ہم کہیں گے ملائکہ کو أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اچھا، قالوا سبحانک، سارے فرشتے مل کر کہیں گے کیا یا اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایک جواب دیں گے، یا اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے۔ انت ولینا، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فرشتے جو جواب دیکھو فرشتوں کا، تو ہی ہمارا کیا ہے؟ کارساز ہے۔ فرشتوں کا کارساز بھی اللہ، نبیوں کا کارساز بھی اللہ، صحابہ کرام کا، اولیاء کا کارساز بھی اللہ۔ اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ مختار کل جو تم کہہ رہے ہو نا لوگوں، اللہ کے علاوہ مختار کل فرشتے ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے، نبیوں کو اختیار ہوتا ہے، وہ تو خود اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے۔ کارسازی کے اندر وہ خود اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ محتاج ہے کہ یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہم کسی کے کارساز نہیں ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ فرما رہے دیکھو ظالموں، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا کارساز ہوں، میں ان کا کارساز ہوں، میں ان کا مالک و مختار ہوں۔ سمجھ آئیے؟ اچھا، قرآن پاک کے اندر اب میں نے کہا نا، اب یہی مضمون اللہ تعالیٰ سورۃ کہف تک کسی کے اوپر اللہ سب سے زیادہ زور دیں گے کہ میرے سوا میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، میرے سامنے کسی کی سفارش جبری طور پہ نہیں چل سکتی، میری بات، اپنی بات کو میرے آگے کوئی منوانے والا نہیں ہے۔ سورۃ کہف تک یہی اسی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ زور دیں گے۔ اس آیت کے اندر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کھلے انداز میں بیان فرمایا۔ ایک آیت یہ سورۃ مائدہ ہے، آپ پڑھ کے آئے ہیں، میں دوبارہ اس لیے سنانے لگا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک بار پھر یہ مضمون تر و تازہ ہو جائے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ زیادہ مفسرین کہتے ہیں یہ نیک بزرگوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یہ آیت کن کے بارے میں؟ نیک بزرگ، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورۃ یونس کی، کہ نیک بزرگ جتنے بھی ہوں گے، ولی اللہ جتنے بھی ہوں گے، وہ سارے کے سارے کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہم ان کی عبادت سے کیا تھے؟ غافل، سمجھے؟ بے خبر تھے، غافل تھے۔ اب یہ سورۃ مائدہ کی آیت بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یہاں پہ اللہ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، الرسول رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، پس کہے گے اللہ کیا تمہیں جواب دیا گیا تمہاری امتوں کے طرف سے؟ سارے رسول مل کر کہیں گے قالوا لا علم لنا، سارے مل کر کیا کہیں گے؟ ہمیں کوئی بھی، بولو سارے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ لا علم لنا، اور مولوی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ علم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے علم، سمجھ آئی؟ ادھر سے 20,000 مولوی کہہ رہے ہیں کہ علم ہے۔ بتاؤ کس کی بات کو تسلیم کرو گے؟ بولو سارے، کس کی بات کو تسلیم کرو گے؟ قرآن کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی قیامت والے دن سارے جواب دیں گے یا اللہ ہماری وفات کے بعد تو ہی حی القیوم ہے، تیری ذات ہی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیں تو موت نے چھو لیا تھا، موت نے ہمیں ختم کر دیا، ہم تو دنیا سے چلے گئے، ہمیں نہیں پتا پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یا اللہ تو علام الغیوب ہے۔
انکا انت علام الغیوب، سارے نبی مل کر کہیں گے یا اللہ ہمیں علم نہیں، ہاں بے شک تو علام الغیوب ہے، غیبوں کو جاننے والی تیری ذات ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی اللہ نے اس کی تردید کی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو الگ سے سوال ہوگا نا، سورۃ مائدہ کی آخری آیتیں اسی کے اوپر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، ہاں بتا میرے عیسیٰ، بتا میرے پیغمبر، عیسائیوں نے تجھے معبود مانا، تیری ماں کو معبود بنایا، کیا تو کہہ کے گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ میں ایسی بات کس طرح کر سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، جس کے کہنے کا مجھ کو حق ہی نہیں ہے، حق ہی نہیں ہے۔ کیسا موقع سے تاکید سے بھرا ہوا جواب ہے۔ ہاں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں ایسی بات کہہ بھی دیتا نا یا اللہ تو اس کو جانتا، تجھے پتا ہوتا۔ کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ تو ہے، میں نہیں ہوں یا اللہ، تو ہے غیبوں کو جاننے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا میں ان کے اوپر نگران رہا تھا، میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا رہا جب تک میں ان کے اندر رہا۔ ہاں فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تم نے مجھے پورا پورا قبض کر لیا، پورا پورا کیا کر لیا؟ قبض۔ پورا پورا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وفات نہیں آئی، ٹھیک ہے، پورا پورا قبض کر لینا مطلب روح مع الجسد، جسم کو بھی اور روح کو بھی اللہ نے اٹھا لیا، پورا پورا قبض کر لیا۔ تو پھر کیا؟ کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی اوپر ان کے کیا تھا؟ نگہبان تھا، تجھے ہی پتہ ہے یا اللہ پاک۔ کیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف ستھرا جواب دے رہے، مجھے نہیں پتا یا اللہ، مجھے نہیں پتا۔ اور مولوی کہہ رہے ہیں انبیاء کو پتہ ہوتا ہے سارے کا سارا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انبیاء کے بارے میں بھی آیت آ گئی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آیت آ گئی۔ اب یہ سورۃ بقرہ کے اندر یہ عجیب و غریب آیت ہے اور اس کا مضمون ہی الگ ہے۔ برے پیر، برے مشرک، برے پیر، مشرک مولوی، مشرک مریدوں کے یہ بارے کے اندر یہ آیت ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مشرک پیر، مشرک مرید، مشرک مولوی، مشرک مقتدی، ان کے بارے میں یہ آیت ہوگی، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جبکہ بری ہو جائیں گے وہ لوگ جو اتباع کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ٹھیک ہے۔ دو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پیر ہوتا ہے، اس کی کیا کی جاتی ہے؟ اتباع کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اتباع کرنے والا۔ اللہ فرما رہے قیامت کا منظر کہ وہ جب قیامت والا دن ہوگا نا، یہ پیر جو ہوں گے اپنے مریدوں سے کیا ہو جائیں گے؟ بری ہو جائیں گے۔ نکلو، ہم نہیں جانتے تمہیں، ہمیں اپنا جواب دینا، تم خود جا کے اپنا جواب دو۔ اور دنیا کے اندر کیا کہتے رہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کی، ادھر بس نذرانے دو، تحفے دو، کھیریں دو، حلوے دو، ہم تمہیں خود جنت کے اندر، ہماری نسبتیں بڑی بڑی اونچی ہیں، بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ ہماری جا کے نسبتیں ملتی ہیں، ہمارے نسب نامے بڑے اونچے اونچے ہیں، ہم خود تمہیں چھڑا لیں گے۔ لیکن قیامت والے دن یہ کیا ہوں گے؟ بھاگ جائیں گے، سارے کے سارے بری ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے؟ پیر، مولوی، لفنگے، لچے، جتنے بھی یہ کھانے والے حلوے کھیرے 11ویاں، سب بھاگ جائیں گے، یہ بری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اذ تبرأ، اللہ نے فرمایا جب بری ہو جائیں گے، ٹھیک۔ آگے دیکھو وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو۔ کس کو دیکھیں گے؟ عذاب کو۔ اللہ عذاب کے اندر پہلے نہیں پھینکے گا، پہلے ان کو عذاب دکھائے گا، ظالمو یہ ہے تمہارا منزل مقصود، ٹھیک ہے۔ آگے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے ساتھ ان کے اسباب، جتنے بھی رشتے تھے نا دنیا کے اندر، پیر بھائی، سارے اسباب رشتے کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، کیونکہ پیر کیا ہو جائیں گے؟ بری۔ اب اتباع کرنے والے کیا کہیں گے؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے لیے ایک مہلت ہو دوبارہ۔ کس چیز کی؟ دنیا میں جانے کی مہلت ہو، ٹھیک ہے۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پس ہم بھی بری ہو جائیں گے ان سے، ان ظالموں سے بری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آج ہم سے بری ہو گئے، ہم بھی ان سے دنیا کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ بری ہو جائیں گے۔ کما تبرؤوا منا، جیسا کہ وہ بری ہو گئے آج ہم سے، ٹھیک ہے۔
قیامت والے دن پھر ان کی زبان سے نکلے گا. اب تو کہتے ہیں نا نا او بدبختو، تم گستاخ ہو نبیوں کے، تم گستاخ ہو ولیوں کے، اور ظالمو تمہاری کوئی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے پیر کی تمہارے اوپر پٹ پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، آج ہمارے پیر کے آگے جھک جاؤ، کچھ نہیں رکھا کسی جگہ کے اوپر، ہمارے دربار کے اندر سب کچھ ہے. قیامت والے دن اللہ ان کے منہ سے خود نکلوائے گا. یہ خود کہیں گے کہ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُ، ہم بھی ان پیروں سے، ان مشرک مولویوں سے بری ہو جائے جس طرح آج یہ ہم سے بری ہو جائے. آگے اللہ نے فرمایا کَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، اسی طرح پھر اللہ ان کو دکھائے گا ان کے عمل. یہ شرکیہ کفریہ حسرات علیہم، حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی ان کے اوپر، افسوس ہی افسوس ہوگا ان کے اوپر، حسرتیں ہی حسرتیں، تمنائیں آرزویں سب کچھ برباد ہو چکی ہوگی. آگے فرمایا وما ہم بخارجین من النار، نہیں وہ نکلنے والے ہوں گے آگ سے. کون کون؟ تابعین متبوعین دونوں، اتباع کرنے والے اور جن کی اتباع کی جاتی تھی دنیا کے اندر، دونوں ہی جہنم کے اندر جائیں گے. یہ مشرک مولوی اور مشرک پیروں کے حق میں یہ آیت ان کے بارے میں سورۃ بقرہ کے اندر. اور مزید قرآن پاک میں، مزید اب قرآن پاک چونکہ یہی مضمون شروع ہو رہا ہے، اللہ اسی چیز کی تردید کرتے جائیں گے کہ قیامت کا حال اللہ بیان کرتے جائیں گے. میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی، ہم دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں اس آیت کا، اور یہ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ایسی آیتیں یہ یاد کرنے کی ہوتی ہیں، یہ بھولنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان کو سب کے سب. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، ٹھہرو تم اور تمہارے شرکا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور کہیں گے ان کے شرکا نہیں تم ہماری عبادتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، نہیں تھے ہم تمہاری عبادتوں سے البتہ بے خبر. اچھا یہ لفظ آیا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ وہی کہیں گے نا شرکا کہ اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے دن میں. مفسرین فرماتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے تھے